بسم اللہ اللہ السلام قول من رب رحیم یا رافع حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے تمام احباب کو السلام علیکم۔ تو مجھے امید ہے کہ میرے دوستوں کو میری یہ جو ہے نا باتیں ضرور پسند آ رہی ہوں گی، اور مختلف دوست جو ہے نا مختلف انداز سے حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں، مختلف انداز سے جو ہے نا بتا بھی رہے ہیں، کچھ ہماری جو ہے نا رہنمائی بھی کر رہے ہیں۔ تو میں ان تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں جو ہماری ویڈیوز کو، ہماری ان باتوں کو سنتے ہیں اور ان پر جو ہے نا اپنی رائے بھی قائم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ان تمام دوستوں کا شکریہ۔ تو آج ایک سوال آیا ہوا تھا، ایک بھائی نے پوچھا عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت۔ تو آج دوستو ہم عبادت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عام طور پر لوگوں کا یہی کنسپٹ تھا کہ عبادت جو ہے نا کیا ہے؟ پرستش ہے، چند ایکٹیویٹیز ہے، چند جو ہے نا کیا ہے؟ افعال ہے جو سر انجام دینے ہیں اللہ کے کہے کے مطابق، اور وہی جو بندہ کر لے گا اس نے عبادت سر انجام دے دی۔ لیکن دوستو بات سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ ہمیں پوری کی پوری زندگی، یعنی جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر جب کائنات کا اختتام ہونا ہے اور اس کے بعد اگلی جو دنیا ہے وہاں پہ کیا معاملات چلنے ہیں، ان تمام کی تمام باتوں کا احاطہ کرنا مقصود تھا۔ ان تمام کی تمام باتوں کے متعلق جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہی دینی تھی۔ تو اب عبادت جو ہے نا کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف پرستش، چند جو ہے نا افعال، چند ایک جو ہے نا ایکٹیویٹیز کا نام ہے؟ عبادت چند ایکٹیویٹیز کا نام نہیں۔ اب عبادت جو ہے نا یہ ورڈ جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ دو چیزوں کا جو ہے نا مرکب ہے یہاں پہ۔ اب عبادت جو ہے نا اسلام کے مطابق یہ دو چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک ہے پرستش، یعنی چند وہ احکام جیسے نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، فلا 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 فلا، جہاد ہو گیا، یہ ایک چند ایکٹیویٹیز ہے، یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پرستش کے زمرے میں آتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر عبادت کا دوسرا حصہ جو ہے بندگی ہے، بندگی ہے۔ اگر لفظ عبادت کو اگر دیکھیں، عین یہ مرکب ہے کس کا؟ عین۔ سب سے پہلے عین، عین اثر ظاہر کرتی ہے عجز و انکساری کو، عجز کو ظاہر کرتی ہے، یعنی آپ اپنی زندگی کو کس میں تبدیل کر دیں؟ عاجز کر دیں اس اللہ کے سامنے کہ میری ہر ایک ایکٹیویٹی، میرا ہر ایک سانس، میرا ہر ایک فیصلہ، میرا ہر ایک عمل، میں مکمل کا مکمل اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے سامنے عاجز ہوں، سوائے اس کے حکم کے، سوائے اس کی منشا کے میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ یہ ہے عجز۔ اور دوسرے نمبر پر یہ جو ہم کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ہیلپ کر لی، کسی کے ساتھ مدد کر لی، کسی کے کام آگئے، کچھ بھی کر لیا، کوئی نماز پڑھ لی، کوئی روزہ رکھ لیا، کوئی حج ادا کر لیا، زکوٰۃ دے دی، جہاد کر لیا، کچھ بھی کر لیا، یہ کچھ بھی آپ کرنے کے قابل میں نہیں ہوں، میں عاجز ہوں ان تمام کاموں سے کرنے سے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کام کے بعد کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیوں کہا؟ کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کرنے سے پہلے بھی، کرنے کے بعد بھی، کرنے سے پہلے یہ کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرا مالک میں اس قابل نہیں، میرے پاس یہ قوت نہیں، میں عاجز ہوں یہ کرنے سے، لیکن اگر تو چاہے تو طاقت بھی دے سکتا ہے، تو طاقت والا ہے، تو مجھے جو ہے نا اس کی وقت دے سکتے ہیں، حیثیت دے سکتے ہیں، میں یہ کر سکوں۔ اور جب کر لو
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ. کیوں؟ کام اچھا کیا اس کے بعد استغفار کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلا کلمہ یہی کرتے تھے، اللہ استغفر اللہ. کہ وجہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میں عاجز ہوں، میں تمہاری بندگی بجا لانے سے عاجز ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا. تو اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، میں کہیں پہ جو ہے نا اپنے ہونے کا شیبہ لے آیا ہوں، تو میرا مالک مجھے معاف کر دینا، میں تیرا ہی بندہ ہوں، تجھ سے ہی یہ کر سکتا ہوں. یہ ہے عبادت. عبادت کا یہ حصہ. بے اس کے بعد بے کسے ظاہر کرتی ہے؟ بندگی کو. بندگی غلامی کو کہتے ہیں. اور غلامی کیا ہوتی ہے؟ اپنی ذات کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دینا، مکمل اپنی ذات کو اس کے حوالے کر دینا، اس کی بندگی. اب بندگی میں یہ نہیں ہوتا، غلامی میں یہ نہیں ہوتا کہ غلام 24 آور کا ہوتا ہے. غلام 24 آور ہول دا لائف ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک غلام ہوتا ہے. 24 آور جس وقت چاہے جب چاہے مالک بلا سکتا ہے، وہ اس پر لبیک کہے گا. مالک کا ہر وقت جو ہے نا کیا ہے، وہ فرما بردار رہتا ہے، تابع دار رہتا ہے. مالک سو رہا ہوتا ہے، وہ جاگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بندگی. بندگی اسے کہتے ہیں. بندگی اطاعت کا نام ہے، اور اطاعت محبت کا نام ہے. اور محبت کس سے کرنی پڑے گی؟ محبت اس سے ہوتی ہے جسے ہم نے دیکھا ہو، جسے ہم نے جانچا ہو، جسے ہم نے پرکھا ہو، اس سے محبت ہوتی ہے. اداؤں سے محبت ہوتی ہے. تو وہ ذات مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے روشن چراغوں کی ذاتیں ہیں، جن کی جو ہے نا کیا کریں گے؟ تابع داری کریں گے، جن سے محبت کریں گے، جن کی اطاعت کریں گے. تو اس کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت ہوگی، اللہ کی بندگی ہوگی. تو یہ ہے بندگی. اور تیسرے نمبر پر الف. عبادت میں این بے کے بعد الف آتا ہے. الف کا مطلب ہوتا ہے انکساری. انکساری یعنی اپنے آپ کو انسان جو ہے نا یہ کہے کہ میں انکسار ہوں، میں بالکل خاک ہوں، میں بالکل خاک ہوں، میں ہوں ہی نہیں، میرا وجود ہی نہیں ہے. وجود ہے تو اس ذات مبارکہ کا. میں یہ سانس لے رہا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں، تو صرف اور صرف میرے اللہ کی منشا کی وجہ سے. اگر میرا اللہ چاہے تو میں اگلی سانس بھی نہیں لے سکتا. یہ انکساری ہے. اور انکساری کا سب سے اہم جز یہی ہے کہ اس کی مخلوق خدا کے سامنے انکساری دکھائے. یہ اپنے روب دکھانا، اپنے عہدے دکھانا، اپنے جاہ و جلال دکھانا، اپنی عظمت پیش کرنا لوگوں پر، یہ انکساری ہے. انکساری یہ نہیں. انکساری یہ ہے کہ ہم ہر ایک اس کی مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے نا کیا کریں؟ نیچا دکھائیں. کسی کے سامنے جو ہے نا اپنی بڑائی نہ بیان کریں، اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا متقی پرہیزگار عبادت گزار نہ پیش کریں. یہ عبادت سکھاتی ہے. عبادت اس کا نام ہے. ٹھیک ہے. دال جو ہے نا یہ درستگی ہے. کس کی؟ دین کی بھی اور دنیا کی بھی. درستگی ہے، راہ کی درستگی ہونی چاہیے. کیا جی؟ دین کی بھی اور دنیا کی بھی. یعنی ہم دین کے جو مختلف جو پرستش کے مختلف افعال ہیں وہ بھی سر انجام دیں، اور یہ جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں بھی اس اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلیں. دین یہ ہے. دین زندگی کے ہر ایک حصے، ہر ایک لمحے کی جو ہے نا احاطہ کرنے والی چیز ہے. تو جب ہم ہر ایک لمحے کو اس کی منشا کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ ڈھال لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے درستگی کر لی، دین کی بھی اور دنیا کی بھی. ٹھیک ہے. اور اینڈ پہ آ جاتی ہے تا کیا ہے؟ تابع داری. ٹھیک ہے. تابع داری، تمیز، تمدن،
یعنی ہم اپنے ہر ایک معاملے میں، ہر ایک زندگی کے ہر ایک پہلو میں اس کی بتائے ہوئے طریقوں پر چلے، حیا کے پہلو کو نہ چھوڑے، تہذیب سیکھے، ہمیں انداز آنے چاہیے، ہمیں طرز معلوم ہو، ہمیں طریقہ کار معلوم ہو، ہر ایک لمحے کو گزارنے کا، ہر ایک کام کو کرنے کا، لوگوں سے ملنے کا، لوگوں سے بات کرنے کا، کھانے کا، پینے کا، شادی کا، بیاہ کا، زندگی کا، موت کا، بیماری کا، صحت کا، ہر ایک معاملے کی تمیز ہونی چاہیے۔ اور ان معاملات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی گزارے تو تب جو ہے کیا ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے۔ عبادت اسے کہتے ہیں ہم نے چند ایک افعال کو جو ہے نا کیا کر لیا، بنا لیا، یہ عبادت ہے۔ کیا ہم دیکھیں ہماری زندگی کا ہر لمحہ اس طرح سے گزر رہا ہے؟ اگر تو گزر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم عبادت کر رہے ہیں، اگر نہیں تو یہ جسٹ صرف اور صرف یہ جو ہے نا ہماری پرستش تو ہو سکتی ہے، عبادت اسے نہیں کہیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اجازت دے، اللہ حافظ۔